بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں میں منافقت پیدا ہو جائے تو بہتر ہے کہ رشتہ ہی چھوڑ دیں۔ دنیا میں مخلص ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور چمچہ گیری کرنے والا بازی لے جاتا ہے۔ دنیا میں ہر کھیل کا اپنا رنگ ہوتا ہے، مگر سب سے بہترین کھیل وہی ہے جو کسی کی مجبوری اور خلوص سے کھیلا جائے۔ انسان کبھی کبھی بہت تھک جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ غلط نہیں تھا اور نہ ہی اس کی سوچ غلط تھی۔ آپ خود سمجھدار لازمی سمجھیں، مگر یہ مت بھولیں کہ دوسرے بیوقوف نہیں ہیں۔ لوگوں کو معاف لازمی کر دیا کریں، مگر دوبارہ ان کو دل میں جگہ مت دیں، کیونکہ آپ دوبارہ غلطی کرتے ہیں ان کو دل میں جگہ دے کر۔ ہمیشہ یہی کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے آسان ہو، کیونکہ کسی کی زندگی مشکل کرنے سے بھی انسان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمیشہ نرم لہجہ رکھا کریں۔ نرم الفاظ میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، مگر ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ذلت اٹھانے کی نوبت پڑ گئی تو بہتر ہے کہ آپ تکلیف اٹھا لیں، یہ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی تم سے تعلق توڑ جائے تو بہتر ہے کہ تم اس کے متعلق اپنی زبان کو غلط مت استعمال کرنا۔ تربیت کرنا اور پالنا دونوں میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ کسی کا رویہ اخلاق یہ لازمی ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی یا پھر اس کو صرف پالا ہی گیا۔ کسی کی چاپلوسی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہنر چاہیے ہوتا ہے انسان کو بھی کتا بننے کے لیے۔ آج بھی دنیا میں ہر کوئی مطلب تک ہی پاس رہتا ہے، رشتوں کی قدر ہر گھر میں بھی نہیں ہوا کرتی۔ دنیا میں وہ درد انسان کو بہت تکلیف دیتے ہیں جو اس کو بنا کسی قصور سے ملتے ہیں۔ ایک شخص جب دنیا سے چلا گیا تو اس کو قبر میں اتارا گیا تو دوسرے دن ہی اس پہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، کیونکہ وہ بہت گنہگار تھا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ سب عذاب اس سے دور کر دیا گیا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا۔ تو اس نے رب سے عرض کی، اے مالک، میں تو زندگی میں کبھی کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی، پھر یہ کرم نوازی کس وجہ سے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو جب میرا تھا تیری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، اب وہ بولنا شروع ہو گیا ہے، تو تیری بیوی نے اس کو میرا دین سکھانے کے لیے مسجد میں بھیجا اور وہ اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کہتا ہے، اس کی پیٹھی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں تو مجھے خود پہ شرم آتی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان کہتا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دیتا ہوں، اس لیے اس کے صدمے سے میں نے تم سے اپنا عذاب دور کر دیا۔ کتنا بڑا رتبہ ہے! ایک اولاد جب خود سے اللہ کی عبادت کرتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کو پہچانو، اس کے حکم کو مانو کہ تم لوگ بخشے جاؤ، کیونکہ اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو کل آنے والی تمہاری نسل بھی ایسا ہی کرے گی، کیونکہ ایک باپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر اس کی اولاد پہ ضرور پڑتا ہے، اور خاص طور پہ بیٹی پہ تو لازمی ہوتا ہے، کیونکہ باپ جب کسی کی بیٹی کو عزت دیتا ہے یا اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو وہی سب کچھ اس بیٹی کو بھی لوٹایا جاتا ہے۔ بیٹیاں گھر سے رخصت ہو جائیں تو والدین سے سر سے ایک بوجھ سا اتر جاتا ہے، کیونکہ ان کی وہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں
ہی ان کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کو ہو گئیں، مگر ہر بیٹی کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کو کیسا شوہر ملتا ہے تو کسی کو سسرال والے اچھے نہیں ملتے، تو کسی کو اللہ پاک دونوں خوشیاں دیتا ہے مگر اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، کیونکہ یہ تقسیم اللہ پاک کی خود کی ہے، اور ہم اس میں دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں کہ دوسروں کی بیٹی کو بہو بنا کے لاتے ہیں اور اولاد نہ ہونے پہ اس کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں، یا پھر اپنے بیٹے کو دوسری شادی کا مشورہ دینے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹیاں گھروں سے عزت کے ساتھ رخصت ہو گئی ہیں اور ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں تو پریشان مت ہوں، بلکہ گھر میں سورۃ مزمل پڑھنے لگ جائیں اور ہر نماز کے بعد بیٹی کی خوشی کے دعا لازمی کیا کریں۔ اللہ کے حکم سے اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ مصیبت نہیں آئے گی اور وہ اپنی زندگی کو پرسکون عزت سے گزارے گی، اور اللہ کبھی اس کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ رب بڑا ہی رحمان ہے۔ اور کبھی کبھی اس رب کا یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک میرا بندہ خود مجھ سے کچھ مانگنے گا نہیں تو میں اس کو عطا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ رب کو بہت پسند ہوتا ہے جب کوئی اس سے مانگتا ہے، اور وہ رب بڑا بے نیاز اتنا کچھ مانگنے پہ عطا کرتا ہے کہ انسان اگر ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اس کا شکر گزار بنا رہے تو بھی اس کے ایک احسان کا بدلہ اتار نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ خود بھی اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس پاک رب سے مانگنے کی ترغیب دیں، کیونکہ وہی تو اللہ ہے جو ہر کسی کو اس کی سوچ کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور جو اس کے در پہ سوالی بن کر جاتے ہیں وہ ان کو خالے نہیں